وہ آیتیں جس کے پڑھنے سے مشرکوں کا چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں وہ کھول کھول کے پیش کی ہیں وہ آیتیں، جب آج بھی جب کوئی بندہ پڑھے گا تو مشرکوں کا چہرہ بگڑ جائے گا، کیونکہ اللہ کی بات ہر بات حق ہے اور سچ ہے۔ تو وہ کون سی آیتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے مقدس کلام میں پیش کی؟ سورت حج 70واں سپارہ آیت نمبر 72 سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِالشَّرِّ مِنْ ذَلِكُمْ النَّارِ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے سامنے میری آیتیں کھول کھول کے پڑھی جاتی ہے، واضح کر کے پڑھی جاتی ہے، تعارف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تم کا چہرہ بگڑتا ہوا جاتا ہے، لال ہو جاتا ہے چہرہ۔ یقادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، تم ان کو دیکھیں گے کہ ان قریب ان کے اوپر حملہ کر دیں جو میری آیتیں تلاوت کرتے ہیں، کھول کھول کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِالشَّرِّ مِنْ ذَلِكُمْ، ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ ان سے بھی بدتر بات وہ کون ہے؟ النار، وہ جہنم کی پائے۔ وعد اللہ الذین کفروا وبئس المصیر، جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کافروں سے جو بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اب وہ آیتیں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے والی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثلا فاستمعوا لہ، اے کائنات کے انسانوں میں تمہیں ایک مثال پیش کر رہا ہوں، غور سے توجہ سے اس کو سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کو بھی تم پکارتے ہو، جن میں تمہاری امیدیں ہیں، جن کو تم مشکل چاہ حاجت روا کارزار سمجھ کے بیٹھے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، ان نے تو ایک مکھی بھی نہیں بنائی ہے۔ کائنات گھوم کے دیکھو، مخلوق میں ان سے کون سی چیز بنائی ہے؟ مکھی مچھر کون سی تخلیق کی ہے؟ اگر بنانا تو دور ہے، اللہ کے نے فرمایا یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، وہ مکھی اگر اس کے کھانے سے کھا کر اڑ جائے تو وہ بھی چھڑا نہیں سکتے ہیں، سارے کٹھے ہو جائیں مکھی نہیں بنا سکتے ہیں، سارے کٹھے ہو جائیں مکھی سے کھانا چھڑا نہیں سکتے ہیں، تو وہ کون ہے؟ ضعف الطالب والمطلوب، تو جیسے تم کمزور ہو وہ بھی کمزور ہیں، جیسے تم محتاج ہو وہ بھی میرے محتاج ہیں، ساری طاقتیں میری، ساری قوتیں میری، ہر چیز میرے ہاتھ میں ہے، جو چاہوں کر دوں، جس کو مدد دوں تو کوئی اس کو ادھر ادھر کرنے والا نہیں ہے، جس کو رسوا کروں کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ قُلِ اللَّهُ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بادشاہی اس کی ہے، ان سے کہہ دو کہ پوری کائنات کی بادشاہی اس کی ہے، بادشاہی کا مالک اس کو، جس کو حکومت دے تو اس سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے، جسے چھینے تو کوئی لے نہیں دے نہیں سکتا ہے، جس سے عزت دے ذلیل کر نہیں سکتا ہے، ذلیل کرے عزت دے نہیں سکتے ہیں، ہر قوت ہر قدرت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ ہے۔
تو جب سارے اللہ کے ہاتھ ہیں تو تم کیوں جاتے ہو غیر کے پاس؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضعف الطالب والمطلوب، تم جس کے پاس جاتے ہو وہ بھی کمزور، اللہ سے مدد مانگنے والا ہے، تم بھی۔ اللہ کا رسول سب سے زیادہ اگر شان میں ہے تو میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے بعد اگر شان ہے تو اس کا شان ہے۔ مگر بدر کے میدان میں جب 313 بندے لے کر گئے تو کس سے مدد مانگی؟ سارے تھے، حضرت علی بھی تھا، سارے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب تم سے التجا کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے کہ اللہ ہم کمزور ہیں، اگر تم نے ہم کو ضائع کیا تو تیرے نام لینے والا نہیں ہوگا، اللہ ہماری مدد کر۔ میں نے اسی وقت تمہاری فوراً سن بھی لی، مدد بھی کی، 1000 ملائک میں نے مدد کے لیے بھیج دی جس نے تیری مدد کی اور بدر کے میدان میں تجھے فتح دے۔ احد کے میدان میں تجھے نقصان پہنچانا تھا، پوری کائنات تجھے کوئی بچا نہیں سکا۔ اللہ کے رسول کا دانت مبارک شہید ہو گیا، 70 صحابی شہید ہو گئے، تو میرے بھائی کس کب سوچیں گے؟ ساری طاقتیں اللہ کی ہے، ساری قوتیں اللہ کی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہی آیتیں ہیں، یہی جو مشرکوں کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو اس کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔